پیکر سنت آلہ حضرت، مخزن عظمت آلہ حضرت، فخر ملت آلہ حضرت، رب کی نعمت آلہ حضرت، باعث برکت آلہ حضرت، بحر سخاوت آلہ حضرت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک زبردست کانٹیسٹ، ایک مقابلہ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت میں شروع کیا گیا تھا، اس میں یہ پروگرام، یہ مقابلہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے آ رہے ہیں، اور اس کا یہ 7واں سال ہے، اس کا 7واں سیزن شروع کرنے جا رہے ہیں ہم مدنی چینل پر، اور اس سال اس کی کیا خصوصیت ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس سلسلے میں ہم نعت شریف کو پروموٹ کرنے کا زیادہ سے زیادہ جذبہ رکھتے ہیں، اور جیسے کہ مدنی چینل 12 مہینے آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک پیاری پیاری نعتیں سناتا ہے، زبردست انداز میں نعتوں کو پیش کیا جاتا ہے، اسی کی ایک کڑی آپ سمجھ لیجئے کہ ذوق نعت پروگرام ہے، جس میں الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے پیارے پیارے مقابلہ کرنے والے جو کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں وہ اشعار بھی سناتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اشعار کے تحت پیارے پیارے سیگمنٹس ہم نے ترتیب دیے ہیں، اور اس دفعہ ہم نیا کیا لے کر آ رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ بہت مزہ آنے والا ہے۔ آپ کو سیگمنٹس بھی دکھائیں گے کیا ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بار کی خصوصیت کچھ یوں ہے، میں آپ کو بتا دوں کچھ تفصیل کے ساتھ، کہ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی کی مختلف ڈپارٹمنٹس کی ٹیم ہو، لیکن اس بار دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جامعۃ المدینہ، جس کو آپ اسلامک یونیورسٹی سمجھ لیجئے، جس میں الحمدللہ عالم بنایا جاتا ہے۔ اس وقت دعوت اسلامی کے اس یونیورسٹی میں الحمدللہ تقریباً 68,000 طالب علم جو ہیں وہ عالم بن رہے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے کہ یہ تقریباً 68,000 طلبہ اور طالبات جو ہیں وہ عالم بن رہے ہیں دعوت اسلامی کے جامعات میں۔ اس کی تفصیل بھی آپ کو سنائیں گے کہ دعوت اسلامی کس کس ملک میں جامعۃ المدینہ رن کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ فکر رضا کو پوری دنیا میں جو ہے وہ عام کر رہی ہے۔ تو اس بار جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس کے درمیان یہ ذوق نعت کا پروگرام ہے، اور ہم نے اتنے سارے جامعات، تقریباً یہ 700 کے لگ بھگ یہ دنیا بھر کے جامعات بنتے ہیں، اس میں سے آپ سمجھ لیجئے کہ ہم نے 12 ٹیموں کو سلیکٹ کیا ہے جو کراچی کے جامعات ہیں ان میں سے، تاکہ یہ سہولت کے ساتھ ہمارے منچ پر بھی پہنچ سکیں اور اپنی پڑھائی بھی ان کی ڈسٹرب نہ ہو۔ اس لیے کراچی کے 12 مختلف جامعات، 12 یونیورسٹی کے پڑھنے والے طلبہ اکرام کا یہاں پر امتحان ہوگا ذوق نعت کا، کہ ذوق نعت ان کا کیسا ہے، اور یہ مقابلہ شروع ہو رہا ہے۔ سیگمنٹس کون سے ہیں ہمارے، ہم اپنی اسکرین پر یہ دکھاتے ہیں کہ ہم کن مراحل سے انہیں گزار کر آگے بڑھائیں گے۔ صرف 5 سیگمنٹس ہوں گے، اور 1 گھنٹے کا ہمارا لگ بھگ یہ سلسلہ ہے۔ 5 سیگمنٹس آپ دیکھ رہے ہیں۔ اشعار کی تکرار، پڑھیے صحیح صحیح، یہ نیا سیگمنٹ ہے، اس میں کیا ہوگا آپ دیکھیں گے۔ تیسرا سیگمنٹ ہے نصیب آپ کا، چوتھا سیگمنٹ ہے شعر ادھورا کیجئے پورا، یہ بھی نیا سیگمنٹ ہے، اس میں کیا ہوگا آپ دیکھیں گے۔ اور لاسٹ سیگمنٹ ہے بزر راؤنڈ، جسے ہم کہتے ہیں سوچ سمجھ کر۔ تو تیار ہو جائیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ذوق نعت اپنا بڑھائیے، اپنے بچوں کا ذوق نعت بڑھائیے، اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا اگر یوں کہیے ان شارٹ ایک ہی مقصد تھا کہ تمام جہان جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنے ہیں، اور تمام لوگ ان کے لیے بنے ہیں، اور ان کی نعت پڑھنے کے لیے بنے ہیں، ان کا ذکر کرنے کے لیے بنے ہیں، اور آپ نے کہہ دیا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ان کی نعت پڑھتے رہیں گے، ان کے گن گاتے رہیں گے، ان کی بولی بولتے رہیں گے، انشاءاللہ کامیاب ہو کر اس دنیا سے جائیں گے۔ لہٰذا ہم اسی عزم کے ساتھ مدنی چینل پر یہ پروگرام پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کا ذوق نعت بڑھے، آپ کے بچوں کا ذوق نعت بڑھے۔ پیارے پیارے گفٹس بھی ہم نے رکھے ہیں، یہاں پر موجود حاضرین کے لیے بھی سوالات ہوں گے، ان کو بھی شامل کریں گے۔ تو تیار ہو جائیے۔ آج جو 2 ٹیمیں ہیں ان کی طرف جانے سے پہلے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بڑے پیارے نعت خواں مدنی رضا اتاری بھی موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے مجلس کے ذمہ دار شہباز بھائی بھی موجود ہیں۔ تو تحائف بھی تیار ہے شہباز بھائی،
یہاں پر اسلامی بھائیوں سے بھی ہم سوالات لیں گے انشاءاللہ۔ مدنی بھائی کچھ اعلیٰ حضرت کے کلام کے ایک دو شعر آغاز میں ہو جائیں، اور اسی کے ساتھ پھر انشاءاللہ مقابلہ ذوق نعت کا پہلا سلسلہ ہم شروع کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں
چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لکھے ہوئے کلاموں میں سے ایک بڑا ہی پیارا کلام آپ نے ابھی سنا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ یہ ہدایت بخشش کا پہلا کلام بھی ہے اور بڑا ہی زبردست کلام ہے۔ عشق رسول کا سمندر جو ہے اس میں موجیں مارتا ہے۔ کبھی موقع ملے تو تسلی کے ساتھ پورا کلام ایک بار پڑھیے، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net پر بھی کتاب ہدایت بخشش موجود ہے۔ آپ گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ کو فرسٹ لنک پر ہی دعوت اسلامی کی ہدایت بخشش امید ہے کہ انشاءاللہ مل جائے گی، اور بڑی VIP انداز میں ہمارے شعبے مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کر دیا ہے۔ آپ اس کو ضرور اپنے موبائل میں ہو سکے تو رکھیں۔ آپ کو سفر کے مہینے میں ہدایت بخشش کا پڑھنا بھی اتنا لذت دے گا، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت سے جو محبت کرتے ہیں ان کی محبت میں اضافہ ہوگا، اور جو اعلیٰ حضرت کو نہیں جانتے ہدایت بخشش پڑھ کے وہ جاننے لگیں گے کہ کتنے بڑے عاشق رسول تھے۔ تو آپ ہدایت بخشش ضرور پڑھیے۔ بہرحال آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، کچھ حاضرین سے سوالات کر لیتے ہیں، ہمارے حاضرین سے بھی کچھ ذوق نعت ہو جائے۔ بھائی کون بتائے گا یہ کس کا شعر ہے؟ کیونکہ ہمارے پروگرام میں صرف اعلیٰ حضرت کے اشعار نہیں پوچھے جاتے، پیارے پیارے بزرگان دین کے ایک سے بڑھ کر ایک اشعار ہوتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں یہاں پر آنے والے تو میرا خیال ہے کہ اچھے ذوق نعت رکھنے والے ہوں گے تبھی یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں، ورنہ اسکرین پر تو بہت سارے دیکھنے والے ہیں۔ تو بتائیے یہ کس کا شعر ہے؟ میں ایک شعر پوچھنے جا رہا ہوں۔ شعر ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا۔ کون بتائے گا آپ میں سے؟ مشکل ہو گیا ہے بھائی، کس کا شعر ہے یہ؟ کسی کا تو ہوگا۔ چلے بھائی کچھ بھی لے دیں، کوئی ہاتھ تو اٹھائے، ہمت تو کرے۔ ماشاءاللہ ایک عاشق رسول ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ جی بھائی کس کا شعر ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا جمیل الرحمن قادری۔ مولانا جمیل الرحمن قادری اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے یہ۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ کا جوش و جذبہ جو ہے وہ نظر آنا چاہیے۔ آپ سے وابستہ بہت ساری آڈینس ہے، کچھ نعرے بھی لگاتے ہیں، فیضان اعلیٰ حضرت۔ ایسی تو آواز ہو کہ اتنے ساروں کی آواز مل کے میری آواز سے بڑھ جائے، فیضان اعلیٰ حضرت انشاءاللہ۔ اور یہ نعرہ لگاتے رہیں گے، صرف سفر میں نہیں، پورا سال بلکہ پوری زندگی لگائیں گے، کیونکہ فیضان اعلیٰ حضرت میں فیضان غوث پاک چھپا ہوا ہے۔ اور فیضان غوث پاک کیا ہے؟ یہ فیضان مشکل کشا ہے، فیضان مشکل کشا، یہ فیضان مصطفیٰ ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ان کو تحفہ بھی پیش کریں، کیا پیش کر رہے ہیں؟ ان کو انشاءاللہ عز و جل مبارک پانیوں کا مجموعہ پیش کیا جائے گا۔ بہت پیارا تحفہ ہے۔ خانہ کعبہ کا پانی اور بارش مدینہ منورہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدینہ شریف میں دم کیا ہوا پانی بھی پیش کیا جائے۔ آپ کو پیش کریں، ماشاءاللہ بہت پیارا جواب دیا اور بڑے ذہین لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ چلیں ایک اور سوال کرتے ہیں، پھر مقابلہ شروع کرتے ہیں۔ چلیں ایسا کوئی شعر سنائے اعلیٰ حضرت کا جس میں یہ لفظ آئے اعلیٰ۔ اعلیٰ ہوتا ہے نا بلند، کون بتائے گا؟ اتنے سارے ہاتھ اٹھیں، چلے بھائی ان سے پوچھ لیں۔ اعلیٰ لفظ آئے۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا دو بار آگے اعلیٰ اس میں؟ ایک بار ہے، اچھا دوسرے بار نہیں آیا؟ دو بار۔ سب سے بالا ہو، بالا ہمارا نبی، بالا ہو والا۔ والا ہمارا ہاں ماشاءاللہ، آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ یہ تو بہت اچھا آپ نے شعر سنایا۔ ان کو تحفہ بھی پیش کریں گے، تسبیح بھی دے رہے ہیں اور پانیوں کا متبرک پانیوں کا مجموعہ۔ کیا بات، نیت کر لیں 313 درود شریف روزانہ پڑھنے کی، ہو گئی نیت؟
माशाअल्लाह, क्या बात। आज जो मुकाबला है वो जामियातुल मदीना फैजान मुस्तफ़ा और जामियातुल मदीना फैजान कंजुल ईमान के दरमियान है। ये कराची के जामियात की दो शाखें हैं, दो ब्रांचेस हैं। तशरीफ लाएं दोनों जामियात की टीम, आइए मंच पर आ जाएं। आपको वेलकम कहते हैं इस प्रोग्राम में। डंका बजाया ऐ इमाम मोहम्मद रजा, ऐ इमाम अहले सुन्नत, ऐ इमाम मोहम्मद रजा, ऐ इमाम अहले सुन्नत, ऐ इमाम मोहम्मद रजा। बजर दबा के देखेंगे चल रहा है कि नहीं। चलो भाई, शुक्र है चल गया। अब मुकाबला शुरू करते हैं। हमारे 5 राउंड्स हैं और ज्यादा पॉइंट्स लेने वाले अगले मरहले में दाखिल होंगे। याद रहे, ज़ौक़े नात के कुल 11 मुकाबले होंगे, कुल 11 मुकाबले होंगे फाइनल को मिलाकर। ये कैसे होंगे वो भी आप देखेंगे। 5 मराइल हैं शुरू के राउंड में। पहला जो राउंड है वो है प्री क्वार्टर राउंड, जिसमें 6 मुकाबले होंगे 12 टीमों के दरमियान, और कोई सी 12 टीमों में से 6 टीमें आगे पहुंच जाएंगी, और जो भी एक बार पीछे चले गए वो आगे दोबारा नहीं आ सकेंगे। ये हमारा उसूल है, यानी आपने नॉकआउट रहना है। आप अगर थोड़ी सी भी सुस्ती और गफलत दिखाएंगे तो कोई आगे मौका नहीं मिल सकता है, ठीक है। आपने भरपूर तैयारी का मुजाहरा करना है, जोश का मुजाहरा करना है, जज्बे का मुजाहरा करना है। अच्छी अच्छी नियतें भी कर ले भाई, हैं, क्योंकि कैमरे पर और चैनल पर आना ये अच्छी नियतों के बगैर कहीं किसी फसाद की तरफ हमें ना ले जाए। तो हम सब नियत करते हैं कि अल्लाह की रजा के लिए इंशाअल्लाह नात ख़्वानी को उरूज देने और प्रोमोट करने के लिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और इंशाअल्लाह जिक्रुल्लाह करेंगे, जिक्र मुस्तफ़ा करेंगे। और आज जो मुकाबला है किन के दरमियान है, अपना अपना नाम भी बताएं। फैजान कंजुल ईमान, ये जामियातुल मदीना है, तो ये कहाँ पर वाक़ है कराची में? ये गुरु मंदिर बाबरी चौक, बाबरी चौक के पास ये हमारा बड़ा प्यारा और आलीशान जामियातुल मदीना है। आपके क्लास में, आपके जामिया में कितने तलबा है कमोबेश, को बताएगा आपने से? लगभग अंदाजन, अगर पूरी ना बताओ। 15 वो तो रात के होंगे जी, और दिन में अलग होंगे। दिन में अलग। 300 के करीब तलबा जो है वो दिन में पढ़ते हैं। तकरीबन 325 के लगभग स्टूडेंट्स आपके इस ब्रांच में आलिम बन रहे हैं माशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो एक से बढ़कर एक आलिम और मुफ्ती यहाँ से फारिग हो इंशाअल्लाह, हमारी दुआ है। अपना अपना नाम भी बताएं। मोहम्मद मोहसिन रजा अत्तारी। मोहसिन अत्तारी, आप किस दर्जे में? सानिया मक्की। दूसरे दर्जे में। तो ये उर्दू में भी बता दिया करे, सानिया सब नहीं समझते होंगे जी। उसामा अत्तारी। उसामा भाई, आप किस दर्जे में हैं, कौन सी क्लास में हैं? दर्जा उला, पहले दर्जे में। जी जी। मक्की रजा अत्तारी, दर्जा उला। पहले दर्जे में। भाई पहले दर्जे वालों का जज्बा जो है वो देखेंगे ज़ौक़े नात का, और पता चलेगा पहले दर्जे वाले ऐसे हैं तो 6ठे 7वें वालों का क्या आलम होगा। वो तो मंच पर आए नहीं है, आप लोगों को मौका दे दिया है, जाओ आप लोग जाओ। तो दर्जे तो बहुत सारे होंगे उस जामिया में, उम्मीद है। आपका जो जामिया है मेरे बाएं तरफ, फैजान मुस्तफ़ा, ये किस जगह वाक़े है कराची में? साइट एरिया मेट्रो हिल में। अच्छा माशाअल्लाह। अपना अपना नाम भी बताएं। जी, मेरा नाम सैयद रिहान शाह है। सैयद रिहान शाह, माशाअल्लाह। मेरा नाम गुलाम रसूल। गुलाम रसूल। मोहम्मद बिशारत सिद्दीकी। बिशारत सिद्दीकी, माशाअल्लाह। आवाज अभी नहीं निकल रही आपकी, आगे क्या होगा, जोश के साथ खड़े रहना है माशाअल्लाह। साइट एरिया की तरफ ये हमारा जामिया है। लगभग कमोबेश कितने स्टूडेंट्स हैं, आपको अंदाजा है कुछ? 165 तकरीबन 250 के करीब स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं माशाअल्लाह। बड़ी तादाद है। हमारे मुल्क के पाकिस्तान में दावत इस्लामी का एक नुमाया किरदार है दरस निज़ामी और आलिम कोर्स को आगे बढ़ाने के हवाले से। और पाकिस्तान में तकरीबन दावत इस्लामी के जामियात की तादाद है 647, 647 जामियात, यूनिवर्सिटीज आलिम बनाने की ये दावत इस्लामी चला रही है। तकरीबन 650 आप एक आध कोई इदारा चला के दिखाएं तो ये है दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह। 102 से जायद डिपार्टमेंट हैं, इसमें एक डिपार्टमेंट है जामियातुल मदीना इस्लामिक यूनिवर्सिटी, और इसमें तकरीबन 650 अब तक शाखे सिर्फ पाकिस्तान में है। इसके अलावा हिंद, नेपाल, बांग्लादेश, यूके, कीनिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, यूएसए, मोजम्बिक, मॉरिशस, हांगकांग, यहाँ पर भी दावत इस्लामी के मुख्तलिफ जामियातुल मदीना जारी हैं और आलिम कोर्स का सिलसिला हो रहा है। और इसमें सिर्फ एक हिंद में ही 69 जामियात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बांग्लादेश में 13 जामियात हैं। यूके में 9 दावत इस्लामी की यूनिवर्सिटी है, जहां पर माशाअल्लाह यूके में 283 के करीब, तकरीबन 300 के लगभग इस्लामी भाई जो है वो आलिम बन रहे हैं। और ये अमला कितना है और इस्लामी बहनों की तादाद है
اور پھر دنیا بھر میں الگ الگ ڈیٹیل ہے، میں بتانے جاؤں گا تو پورا پروگرام ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال دعوت اسلامی کو سپورٹ کیجئے۔ دعوت اسلامی الحمدللہ فکر رضا کو ہر دروازے تک، ہر گھر تک، ہر ملک تک پہنچانا چاہتی ہے، اور یہ فکر رضا ہے کہ ہم سب عشق رسول کے جام پئیں، نعتیں پڑھیں، نعتیں گنگنائیں، اور نعت کی تصویر بن جائیں کہ جو ہمیں دیکھے اسے یاد مصطفیٰ آ جائے، جو ہمیں دیکھے اسے خدا یاد آ جائے، ہم ایسے کاش بن جائیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا مشن ہے۔ آئیے پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں، تیار ہیں آپ لوگ؟ پہلا جو راؤنڈ ہے اس میں وہی ہوتا ہے جو پچھلے سال ہوتا تھا، یعنی اس راؤنڈ میں ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی ہے، وہ ہے اشعار کی تکرار، یعنی دونوں نے آپس میں بیت بازی کرنی ہے، اور بیت بازی آپس میں 5 منٹ تک جاری رہے گی۔ 5 منٹ کے بعد آپ کا رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ آپ آپس میں مشورہ بھی نہیں کر سکتے، اور آپ نے انڈیویجلی جواب دینے ہیں۔ جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں آپ انہی کو شعر دیں گے، اور باری باری یہ شعر دینے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ 5 منٹ اور 10 سیکنڈ ہر آنسر کا ٹائم ہوگا۔ آپ نے 10 سیکنڈ میں جواب نہیں دیا تو آپ کا پوائنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، آپ نہیں لے سکتے پوائنٹ، آپ نے پیچھے جانا ہوگا، اور اگلے اسلامی بھائی کی طرف جواب شفٹ ہو جائے گا۔ اور تینوں اگر 5 منٹ تک کھڑے رہے تو میکسیمم ایک پوائنٹ، یعنی 3 پوائنٹ اپنی ٹیم کو یہ دے سکیں گے۔ تو تیار ہیں آپ؟ پہلا شعر میں نے دینا ہے، اور پھر میرے دائیں طرف سے اس کو شروع کریں گے۔ اسکرین پر کاؤنٹر بھی اس کے بعد چلایا جائے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ، اشعار کی تکرار۔ نعرہ لگائیے، آپ لوگ بھی جواب دیجئے، فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا۔ بحر سخاوت اعلی حضرت۔ پہلا شعر ہے، سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں، میں گناؤں گر تیرے امیدواران جمال۔ شروع کیجئے۔ پہلا شعر آپ نے پڑھنا ہے، 10 سیکنڈ ہے آپ کے پاس۔ 10 سیکنڈ کا بھی کاؤنٹر چلے گا سیپریٹلی، اور 5 منٹ کا الگ چلے گا کاؤنٹر۔ جی لام۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی صدائیں اللہ کی رضا کے لیے ذکر کی نیت سے ہونی چاہیے۔ جی نون۔ ہر بار 10 سیکنڈ کا کاؤنٹر بھی چلتا رہے گا، دیکھیں 6 سیکنڈ۔ نثار جاؤں بلال تجھ پر کہ خود نبی نے تجھے خریدا۔ یہ شعر یوں شروع نہیں ہوتا، بلال تجھ پر نثار جاؤں۔ دوسرا پڑھیں جلدی نون سے۔ نبی کا ذکر مقدر سوار دیتا ہے، نبی کا ذکر مقدر سوار۔ اب آپ کے پاس نماز اقصا میں جب پڑھائی تو انبیاء نہیں، اب ان کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، کیا کریں گے؟ ان کو پیچھے جانا ہوگا۔ آپ جواب نہیں دے سکے، آپ تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہو جائیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ جو ہیں وہ اب اس مقابلے سے باہر ہیں۔ آپ نے اپنے وقت میں جواب دینا ہے، اور بہت ہی ذہن اپنا جو ہے حاضر رکھ کے دینا ہے۔ چلیں بھائی آگے بڑھتے ہیں۔ جی آپ نون سے پڑھیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اگلا شعر، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ نہیں ہوتے۔ آپ اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہیں بھائی؟ چمکے جھولی میں ٹکڑے ہیں نا الحمدللہ۔ ہاں تو ذرا جذبے کے ساتھ شعر پڑھنے ہیں۔ ہوتے یہ جی مکی رضا۔ یاد میں جس کی نہیں ہوش تنوجا ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزہ ہم کو۔ سبحان اللہ، سانس لے سکتے ہیں شعر کے بیچ میں آپ۔ ہم کو واو۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل چہے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ سبحان اللہ، آمین، واو۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ، کہ گمان نقص جہاں نہیں، اس طرح پڑھیں گے۔ جی آگے۔ نہیں نون، نہیں نور۔ جلدی 3 منٹ کا راؤنڈ باقی ہے، اور آپ کے 8 سیکنڈ باقی۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے میں، اٹھا لے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ اٹھا لے، خاک ان کے تھوڑا صحیح کر لیں اس کو، اٹھا لے، اٹھا لے تھوڑی خاک ان کے آستانے پہ۔ اس کو شعر کو صحیح پڑھنا ہوتا ہے۔ اٹھا لے، کیا شعر صحیح نہیں پڑھا آپ نے؟ اٹھا لے، آخری موقع دے رہا ہوں آپ کو۔ اٹھا لے تھوڑی خاک۔ آپ شعر صحیح نہیں پڑھ سکے، آپ پیچھے ہو جائیے۔ یہ ہے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ چلیں بھائی، یہ شعر درست نہیں ہوتا، اس لیے دوبارہ چلتے ہیں نون کی طرف۔ نون میں پڑھے شعر۔ جی آپ پڑھیں۔ نبی رحمت شفیع امت، رضا باللہ ہو عنایت،
اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ سبحان اللہ، مائک آپ کا آواز لے رہا ہے، اتنا جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا سے شعر جی، مکی رضا۔ یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ آمین، سبحان اللہ، واو۔ دونوں ٹیموں میں ایک ایک پیچھے ہو چکے ہیں۔ وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ الف۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، سبحان اللہ۔ اللہ کرم ایسا کرے واہ۔ تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچے۔ آمین، سبحان اللہ۔ آگے بڑھیں گے، واو۔ واو سے شعر جی۔ وہی لا مکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے یہ مقام، خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ مکان نہیں، سبحان اللہ۔ نون۔ 1 منٹ کا ٹائم لگ بھگ باقی ہے غالباً۔ کس نے پہلے پڑھا تھا؟ آپ نے پڑھا تھا جی، مکی رضا۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر، عیاں ہمانی یہ اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے۔ سبحان اللہ، دونوں ٹیموں نے بڑا اچھا مقابلہ کیا۔ اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور چونکہ ایک ایک ان کے پارٹیسپیٹ جو ہیں وہ پیچھے چلے گئے، اس لیے 2 کھڑے رہے ہیں، تو دونوں کو 2 پوائنٹ ملیں گے۔ دونوں کے مقابلے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ نعرہ لگائیں سبحان اللہ کا۔ انشاءاللہ الحمدللہ۔ یہ ایک انداز ہے شعر پڑھنے کا، شاعری سننے کا، اور یہ بہت پرانی چیز ہے۔ اس کو کیا کیا کہتے ہیں، بیت بازی بھی کہتے ہیں۔ بہرحال سفر میں، ٹریولنگ میں اس طرح کے سلسلے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں بھی، قافلوں کے سفر میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی ہم جب ہوتے ہیں تو اس طرح کا سلسلہ کر لیتے ہیں، نعتوں کا، منقبتوں کے اشعار کا، تو اس میں مزہ بھی آتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے ثواب بھی ملتا ہوگا اگر ذکر کی نیت سے اشعار پڑھے جائیں۔ تو اس لیے اس طرح کے اچھے سلسلے اپنے ٹریولنگ میں، گھر میں فارغ ہیں، کوئی پروگرام کرنا ہے تو اس طرح کر لیں، تو گانے باجے کے اشعار سے بھی بچتے رہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اسکور کارڈ۔ پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، 3 پوائنٹس لے سکتے تھی دونوں ٹیمز، لیکن بہرحال دونوں ٹیموں کے ایک ممبر پیچھے ہوئے، جواب نہ دے سکے، اس لیے کتنے پوائنٹ کس کو ملے ہیں دیکھ لیجئے، پھر چلتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف۔ 2 پوائنٹ حاصل ہو چکے ہیں، 1 سیگمنٹ پورا ہوا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف، جو کہ نیا سیگمنٹ ہے۔ اس میں کیا ہوگا آپ کے لیے بہت مزیدار ہے، اور ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، اور بڑا سیکھنے سے بھی اس کا تعلق ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ۔ پڑھیے صحیح صحیح، نعرہ لگائیے فیضان اعلی حضرت انشاءاللہ جی۔ بحر سخاوت اعلی حضرت۔ آپ کے سامنے ہیں 10 الفاظ، تیار ہیں آپ؟ فیضان کنز الایمان، سیدھی طرف سے شروع کرتے ہیں۔ 10 الفاظ ہیں، اور اسے صحیح پڑھ کے سنانا ہے۔ غلط پڑھیں گے تو آپ کو 1 پوائنٹ نہیں ملے گا، صحیح پڑھیں گے تو 10 پوائنٹ آپ لے سکیں گے، اور آپ اس میں مشورہ بھی کر سکتے ہیں، اور آپس میں مشورہ کر کے بھی جواب دے سکتے ہیں۔ تیار ہیں آپ؟ جی، پہلا ورڈ کیا ہے یہ پڑھیے۔ نقاب، نقاب، نقاب۔ مشورہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کہا نقاب، نون کے زبر کے ساتھ ہے؟ اچھا چلیں بھائی، دوسرے کی طرف۔ آخر میں کریکشنز بھی کریں گے اور بتائیں گے کیا ٹھیک ہوا کیا نہیں ہوا۔ یہ کیا ہے جی؟ مائک پہ بتانا ہے۔ کنارہ، کنارہ، کنفرم ہے؟ کاف پہ آپ نے زبر لگایا، ٹھیک۔ بتائیے یہ کیا ہے؟ شناسہ، شناسہ۔ شناسہ یعنی جس کو ہم جانتے ہوں، پہچانتے ہوں، شناسہ۔ سوچ لیجئے، ٹھیک۔ چوتھا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ روشناس، سوچ لیں، روشناس، ایک فائنل کریں۔ روشناس کے رو شناس، روشناس، رو شناس۔ چلیں، یہ کیا ہے؟ جلدی کیجئے۔ روشنائی، روشنائی۔ رو شنائی نہیں ہے؟ روشنائی، اچھا، انک، اس کو کہتے ہیں انک، روشنائی انک کو کہتے ہیں۔ سوچ لیں، جی، روشنائی۔ چلیں، چھٹا لفظ وجیہ، کیا؟ وجیہ، وجیہ۔ چلیں، وجیہ، یہ کیا ہے؟ مسرت، مسرت، میم کے پیش کے ساتھ، جی، مسرت۔ چلو آگے۔ محبت، 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 میں صحیح پڑھ رہا ہوں؟ محبت، میم کے زبر کے پیش، زبر کے ساتھ، زبر کے ساتھ۔ اچھا چلیں، یہ کیا ہے؟ ضرب الامثال، ضرب ال، جی، ضرب الامثال، زور سے بتائیں۔ ضرب امثال، الامثال۔ جی،
پکی بات ہے. ضرب الامثال آپ نے زیر لگایا الف کے نیچے. آخری لفظ یہ کیا ہے؟ انطباق. انطباق. 10 الفاظ ہو گئے. اب کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ آپ دیکھتے جائیں. ہر ورڈ کا ایک پوائنٹ ہے. آپ نے کہا نقاب، یہ غلط ہے. نقاب نہیں ہے، نون کے زیر کے ساتھ ہے نقاب. ایک غلطی ہو گئی. کنارہ آپ نے درست بتایا، ٹھیک ہے. شناسہ ٹھیک ہے. روشناس غلط ہے. رو شناس، یہ رو الگ لفظ ہے، شناس الگ ہے، اور آپ نے بھی اس کو درست بتایا. ایک پوائنٹ اور ملے گا. روشنائی یعنی انک، یہ بھی درست آپ نے بتایا. وجیہ، وجیہ کیا ہوتا ہے؟ وجیہ تو کوئی لفظ نہیں ہے، یہ وجیہ، وجاہت سے ہے وجیہ. آپ نے غلط بتایا. مسرت آپ نے کہا میم کے پیش کے ساتھ، یہ زبر کے ساتھ ہے مسرت، یہ بھی غلط ہے. آپ نے درست نہیں بتایا. مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا. وسائل بخشش میں بھی زبر لگائے. محبت آپ نے ٹھیک بتایا زبر کے ساتھ. ضرب الامثال نہیں ہے، ضرب الامثال ہے الف سے. یہ مثل کی جمع ہے امثال. امثال مانے کہاوتیں، ضرب الامثال یعنی کہاوتیں. ٹھیک ہے. انطباق آپ نے درست بتایا. تو ٹوٹل کتنی غلطیاں ہوئی ہیں شہزاد بھائی؟ 1 2 3 اور 4. 10 میں سے 4 غلطیاں ہوئی ہیں اور آپ 6 پوائنٹ لے پائیں. پہلا مقابلہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. چلو بہرحال آپ نے اچھی کوشش کی اور بہرحال 10 میں سے 6 پوائنٹ بھی حاصل کیے، بڑی بات ہے ماشاءاللہ. اردو اچھی کروانے کے حوالے سے ہماری کوشش ہے کہ آپ کی اردو اچھی ہو، اور اردو اچھی ہوگی تو نعت بھی صحیح پڑھیں گے نا، کیونکہ جنرلی ہم نعتیں پڑھتے ہیں اردو میں. تو اردو آپ صحیح پڑھیں گے تو آپ لفظ بھی ٹھیک پڑھیں گے، لفظ ٹھیک پڑھیں گے تو شعر ٹھیک پڑھیں گے. اس لیے نعت خوانوں کو خاص کر چاہیے، اور ویسے بھی طلباء کو، اسٹوڈنٹس کو اردو اچھی کرنا یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کی اردو اچھی نہیں ہوگی تو بہار شریعت، فتاوی رضویہ، تمہید الایمان، کنز الایمان، ایون کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، فیضان سنت وغیرہ بھی آپ کو پڑھنے میں ہو سکتا ہے دشواری کا سامنا ہو. خاص کر جو بزرگوں کی کتابیں ہیں اس میں آپ اگر تھوڑی بہت آپ اچھی اردو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو آپ کو پریشانی ہوگی. اس لیے میں ناظرین سے بھی کہوں گا، دنیا میں جہاں بھی آپ سن رہے ہوں آپ اپنی اردو کو اچھا کرنے کی کوشش کریں. چاہے آج کل انگلش کا زمانہ ہے، لوگ انگلش کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ انگلش بھی بولیے لیکن اردو کو بھول نہ جائیے. تو بہرحال پوائنٹس آپ کے ہو چکے ہیں. فیضان کنز الایمان جامعۃ المدینہ کے 8 2 مرحلے آپ کے ہو چکے ہیں. آپ لوگ تیار ہیں؟ آپ کے پاس اب آئیں گے 10 ورڈز، اور 10 میں سے آپ دیکھیں کتنے صحیح جواب دیتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ زیادہ مشکل لفظ ہو تو اس کا مطلب بھی بتاتا جاؤں. مشورہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو جواب دینے ہیں مل جل کر. جی بتائیے کیا ہے؟ استعمال. استعمال یہ کیا ہے؟ سمندر. مندر میم پر پیش ہے. جی. اچھا یہ کیا ہے؟ استقبال. استقبال. استقبال نہیں ہے، استقبال. سوچ لیں جلدی. استقبال. استقبال آپ نے زبر لگایا. جی یہ کیا ہے؟ جلدی. شرر. شرر. زور سے ذرا. شرر. 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 شرر زبر لگایا. جی یہ کیا ہے؟ سور. سور. سوچ لیں، مشورہ کر سکتے جلدی جلدی. کیا ہے یہ؟ سور. 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 چلیں آپ نے واو کو ساکن کیا، یہ جانور کا نام ہے. جی یہ کیا ہے؟ سنبل. 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 سنبل کا مطلب پتہ ہے؟ چلیں بتائیں گے ابھی. سنبل خوشبودار گھاس کو کہتے ہیں. جی حیوان. سوری میں نے بول دی. یہ کیا لکھا ہے؟ ہو سکتا ہے میں نے غلط بولا ہو. حیوانی. حیوان ہی ہے. سوچ لے حیوان نہیں ہو. نہیں حیوانی. حیوان بھی تو ہے نا. حیوان. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. حیوان. وہ عربی میں ہے. جی. اچھا چلیں میں دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. درندہ. درندہ صحیح لفظ ہے. جی یہ جگنو. جگنو کیا چیز ہے؟ ایک جاندار ہے، ایک چھوٹا سا پرندہ ہے. یہ کیا ہے؟ جوبن. جوبن زبر کے ساتھ. جوبن. سوچ لیں. جوبن. جوبن. جوبن پہ جانا ہے آگے آپ نے. وہی تو جوبن ٹپک رہا. ہاں ماشاءاللہ. استعمال آپ نے تا کے زیر کے ساتھ کہا، لوگ اس کو استعمال بھی کہتے ہیں، تو یہ آپ نے درست بتایا. سمندر میں میم پر آپ نے پیش لگایا، یہ درست ہے. لوگ سمندر کہتے ہیں، یہ غلط ہے. استقبال آپ نے کہا،
یہ غلط بتایا، استقبال ٹھیک پہلے بتایا تھا لیکن بعد میں مشورہ کر کے غلطی کی. یہ آپ نے بتایا شرر، شرر مانے آگ، شعلے، آپ نے درست بتایا. سور آپ نے کہا سور نہیں ہوتا، سور ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. آپ نے کیوں اس کو چینج کیا؟ غلط بتایا. سنبل آپ نے درست بتایا، حیوان درست بتایا، درندہ ٹھیک، جگنو ٹھیک، جو بنوں پر ہے بہارے، چمن آ رہا یہ دوست. آپ نے 10 میں سے 8 درست جواب دیے ہیں. تو آپ نے اس طرح سے 2 پوائنٹ کی برتری حاصل کر لی ہے اپنی سامنے والی ٹیم سے، اور مقابلہ جاری ہے. 2 مراحل ہو چکے ہیں اور مقابلہ آپ کے سامنے ہے. فیضان مصطفیٰ اور فیضان کنز الایمان، 2 جامعۃ المدینہ کے برانچز کراچی کی جو ہیں وہ آج آئی ہیں ہمارے سامنے آج پہلے مرحلے میں، اور پوائنٹس آپ کے سامنے. آئیے اسکور بورڈ دکھاتے ہیں. 8 پوائنٹ ہیں کنز الایمان کے، اور فیضان مصطفیٰ جامعۃ المدینہ والے 10 پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں. باعث برکت اعلیٰ حضرت بحر سخاوت اعلیٰ حضرت. اب شروع کریں گے اپنا تیسرا مرحلہ، جس میں کیا ہے، کچھ جانا پہچانا ہے، آپ کو مزہ آنے والا ہے. نام ہے اس کا نصیب آپ کا. آپ کے لیے کچھ بھی نکل سکتا ہے، کچھ بھی طے نہیں ہے کہ آپ کو کیا دیا جائے گا. تو تیار ہو جائیے. سیگمنٹ ہے نصیب آپ کا. جوش و جذبے کے ساتھ نعرہ لگائیں فیضان اعلیٰ حضرت انشاءاللہ. بحر سخاوت اعلیٰ حضرت. اچھا آج پہلا سلسلہ ہے ہمارا، تو چلیں یہاں کچھ مدنی منع موجود ہو نا، وہ آگے آ جائیں. جتنے بھی بچے ہیں نا ان کو آگے بلا لیں، ان کے ساتھ مقابلہ کر لیتے ہیں نا، ان کو مقابلے میں شامل کر لیتے ہیں. مقابلہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. تیار ہیں آپ؟ 7 مدنی منع چاہیے، 7 بچے ہمیں چاہیے. ادھر آ جائیں، جلدی سے آ جائیں، لائن میں کھڑے ہو جائیں، یہاں آ جائیں. آپ کے لیے کچھ بھی نکل سکتا ہے، باری باری آنا ہے، اور آپ ان میں سے کسی بھی مدنی منع کو سلیکٹ کر لیں اور اس کے ہاتھ سے جو آپ لینا چاہیں. اس کو دیکھیں کسی کو نظر نہیں آیا، ایسے پکڑیے گا. کھڑے ہو جائیں، لائن میں کھڑے ہو جائیں، ساتھ ساتھ کھڑے ہو جائیں. کون آئے گا آپ میں سے؟ آ جائیں. محسن رضا اتاری. 7 ہو گئے کہ نہیں؟ آپ یہاں آ جائیں. 7 کارڈز ہیں آپ کے سامنے، کوئی بھی ایک لے لیں. اس میں کچھ لکھا ہوا ہوگا آپ کا نصیب، اس کا نام بھی ہے نصیب آپ کا. کون سے بھائی سے لیں گے آپ کارڈ؟ ہمارے باکس بھی نیلے پیلے تھے، اب یہ انہوں نے کپڑے بھی نیلے پیلے پہنے. کھولیں بھائی، کیمرے پہ دکھائیں کیا ہے، خود بھی دیکھیں. اچھا کچھ کام کرنے کو ملا ہے. کیمرے پہ دیکھیں آپ کے لیے کیا ہے. اس شعر کا دوسرا مصرع بتائیں اور 2 پوائنٹ حاصل کریں. چلیں بھائی دیکھتے ہیں آپ کو کتنے اشعار یاد ہیں. تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک. آپ کے ساتھی ساتھ نہیں دیں گے، آپ نے خود جواب دینا ہے. اگر 2 پوائنٹ کی جو کمی ہے وہ پوری کروانی ہو تو آپ کے ساتھی نہیں بتائیں گے. فیضان کنز الایمان جامعۃ المدینہ کے طالب علم سے سوال ہے. نہیں بتا پا رہے؟ ہار مان لی. چلو 2 پوائنٹ لے سکتے تھے. آپ تشریف لے جائیں بھائی. ہے کوئی یہاں سے؟ شہباز بھائی دیکھیں، یہ مقابلے میں ان میں سے کسی کو لے لیتے ہیں بھائی. کسی سے جواب لے لیں. اس شعر کا دوسرا مصرع بتائیں اور پیارا سا انعام حاصل کریں. جی لے لیں کسی سے، ان سے لے لیں آگے جو بیٹھے ہیں. جی اس کا دوسرا مصرع بتائیں. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے یہ. زمین و فلک، سما کو سمک، یہ سکہ نشاں تمہارے لیے. سبحان اللہ، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. زمین و فلک، سما کو سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے. یہ نہیں میں. ماشاءاللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. ان کو تحفہ بھی پیش کریں. ان کو انشاءاللہ عز و جل ریاض الجنہ کا مبارک کلیم شریف کا ٹکڑا تحفے میں پیش کیا جائے. سبحان اللہ کیا اور بات ہے. مبارک پانیوں کا مجموعہ بھی انشاءاللہ پیش آتے کیا رہیے، تحفے لے کے جاتے رہیے. پیارے پیارے تحفے ہیں. چلیں بھائی کون اب آئے گا؟ آپ آئیں گے؟ آئیے. جامعۃ المدینہ فیضان مصطفیٰ کے طالب علم کون سے؟ اچھا اس مدنی منع سے لیں گے آپ. کھولیے کیا ہے، کیمرے پہ دکھائیے. اس شعر کا پہلا مصرع بتائیں، 2 پوائنٹ حاصل کریں. آسان ہے. پہلا مصرع بتانا ہے. انہیں نیک تم بنانا. اسکرین پہ آ رہا ہے، سامنے دیکھ لیں. اچھا مائک. انہیں نیک تم بنانا. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی سوچ مدینے لیں والے. غلطی نہیں ہو جائے. 25 سیکنڈ 5 سیکنڈ ابھی باقی ہیں. پہلا مصرع یہی ہے.
جلدی کیجئے، چینج کرنا ہوتا. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق. میرے آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں. آپ نے جواب یہ دیا اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. ماشاءاللہ. چلیں بھائی 2 سوال ہو گئے. اور جی دوبارہ آپ میں سے کوئی آئے گا؟ آئیے. کس کو لیں گے آپ؟ ادھر آ جائیں. جی کیا ہے آپ کے لیے؟ کیا نکلا؟ ارے کچھ کرے بغیر 2 پوائنٹس. سبحان اللہ. ہاتھ ملائے بھائی. چلیں جائیے. مبارک ہو آپ کو. بغیر کچھ کیے 2 پوائنٹ. یہ بھی ہو سکتا ہے، نصیب ہے ان کا. آئیے آپ میں سے کون آئیں گے؟ ہر کسی نے اپنی باری پر آنا ہے، ہر بندے نے کچھ کرنا ہے. دکھائیے ناظرین کو بھی. ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ آئے خاک. کسی کا بھی شعر ہو. خاک سے کوئی نعتیہ شعر. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. ایسا ہی ہے شعر. سوچ لیں. جی مصطفیٰ نے سنبھال رکھے. کتنے پوائنٹ ہیں اس پہ لکھے ہوئے؟ کچھ لکھا ہوا ہے؟ 1 پوائنٹ. آپ 1 پوائنٹ حاصل کر چکے ہیں. ماشاءاللہ مبارک ہو. آپ نے درست شعر سنایا. سبحان اللہ کی صدائیں ہونی چاہیے بھائی. آخری آئیے. 4 کارڈز لیے جا چکے ہیں. یار ایک تو خالی جائے گا بیچارہ، اس سے کوئی بھی نہیں لے گا. اس کو پھر یہاں سے کسی سے لے لیں گے. چلو کیا آیا؟ 2 پوائنٹ. سبحان اللہ. چلے بھائی یہ برتری برابر ہونے والے آپ لوگ. بغیر کچھ کیے 2 ممبرز کو 2 پوائنٹ مل گئے تھے. آپ میں سے کسی کو نہیں ملے. آخری کون آئیں گے آپ میں سے؟ آئیے. ان دونوں میں سے کس سے لیں گے کارڈ؟ دکھائیے کیا آ رہا ہے. کیمرے پہ دکھائیں. یہ والے بتائیے یہ کس کا شعر ہے؟ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. آپ نے بتانا ہے یہ کس کا شعر ہے، اور درست جواب دیے تو 2 پوائنٹ ملیں گے. جی حامد رضا خان صاحب. حامد رضا کون ہے یہ؟ حجت الاسلام حامد رضا خان صاحب. اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے ہیں. سوچ لیں. انہی کا ہے. ابھی ہے ٹائم. 8 سیکنڈ ہے. انہی کا ہے. سوچ لیں. دیکھیں میں ٹائم دے رہا ہوں آپ کو. انہی کا شعر. آپ تشریف لے کر جائیں. آپ نے جواب دیا حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے ہیں، حجت الاسلام کہتے ہیں ان کو. ان کا شعر ہے. اور آپ کا جواب بالکل غلط ہے. آپ نے غلط جواب دیا. یہ ہے مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی، صاحب نور العرفان، صاحب مرآت. تو آپ نے جواب درست نہیں دیا تو 2 پوائنٹ آپ کو نہیں ملیں گے، ورنہ لے سکتے تھے. تو اس طرح فیضان کنز الایمان کی ٹیم کہاں پہنچی، فیضان مصطفیٰ والے کہاں پہنچے، آپ کو دکھائیں گے. 1 کارڈ رہ گیا ہے تو کسی کو بلا لیں. کون آئے گا حاضرین میں سے؟ آ جائیں. چلیں جلدی آ جائیں. ٹائم کم ہے ہمارے پاس. ابراہیم بھائی آپ کے لیے کیا نکلتا ہے؟ پوائنٹ نکلے تو کیا کریں گے؟ چلو دیکھ لیتے ہیں کیا نکلتا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ابراہیم قادری. ابراہیم قادری بھائی لیجئے. آپ کے لیے کچھ کرنے کو ہوگا تو کرنا ہوگا. پھر کیا نکلا؟ دکھائیں کیمرے پہ دکھائیں. ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ آئے چور. جلدی جلدی جلدی. مشہور شعر ہے اعلیٰ حضرت. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. اس میں چور تو نہیں ہے؟ چوروں ہے نا. سونا جنگل اس میں چور بھی ہے چوروں دونوں ہے. تو بہرحال آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ان کو کیا بات ہے. کیا دے رہے ہیں؟ مقدس پانیوں کا مجموعہ اور مقدس پانیوں کا مجموعہ شریف اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابراہیم بھائی مبارک ہو. تشریف لے جائیں اپنی جگہ پر اور دیکھتے ہیں اسکور کارڈ کون سی ٹیم کہاں پر ہے. پہلا مقابلہ ہو رہا ہے، پری کوارٹر راؤنڈ ہے، اور دیکھتے ہیں آج کون سا جامعہ پیچھے رہتا ہے، کون آگے بڑھتے ہیں. 3 مقابلے ہو چکے اور اب اسکور ہے فیضان کنز الایمان والوں کا 12 اور فیضان مصطفیٰ میٹرو ویل کے طلباء کا ہے 13. دیکھتے ہیں ذوق نعت میں آج کون آگے بڑھتا ہے. شروع کرتے ہیں اپنا چوتھا مرحلہ. یہ بھی ہے کچھ نیا اور بڑا ہی نرالا اور خوبصورت
اور بڑا ہی انٹرسٹنگ آپ کے لیے، آپ کو ہو سکتا ہے بہت آگے لے جائے یا بہت آپ پیچھے رہ جائیں. آئیے دیکھتے ہیں، پہلے ذوق نعت میں کبھی یہ سیگمنٹ نہیں ہوا. شروع کرتے ہیں. شعر ادھورا کیجئے پورا، نعرہ لگائیں فیضان اعلی حضرت انشاءاللہ. بحر سخاوت اعلی حضرت. دونوں ٹیموں کو باری باری دو دو شعر دیے جائیں گے. آپ مشورہ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ جواب اگر نہیں دیں گے تو 25 سیکنڈ میں آٹومیٹک آپ کو دوسرا اشارہ دیا جائے گا. ٹوٹل 4 اشارے ہوں گے. اسکرین پر ہمارے سامنے ایک شعر ہے، ہماری مجلس کے پاس ہے، جو ہمارے ذہن میں ہے، اور آپ نے بتانا ہے وہ کون سا شعر ہے. اسکرین پر آپ کو ایک لفظ صرف دکھایا جائے گا، اور اس لفظ سے آپ نے شعر پورا کرنا ہے. اگر نہیں پورا کر سکے تو دوسرا اشارہ لے لیں، دوسرا نہیں پورا، اس سے نہیں سمجھ آیا تو تیسرا اشارہ لے لیں. اگر آپ پہلے کے لفظ پہ جواب دے دیتے ہیں تو 5 پوائنٹ اکٹھے مل جائیں گے. اگر دوسرا اشارہ لیتے ہیں تو 4 پوائنٹ ملیں گے. اگر تیسرا اشارہ بھی لیتے ہیں تو 3 پوائنٹ ملیں گے، اور چوتھا اشارہ لینے پر صرف 2 پوائنٹ ملیں گے اگر شعر پورا کیا اور پھر بھی نہ کر سکے تو آپ کچھ بھی حاصل نہیں کریں گے. یعنی 10 نمبرز کا ٹوٹل یہ مقابلہ ہے اس سیگمنٹ میں. آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹیم فیضان کنز الایمان جامعہ والوں کے لیے کون سا لفظ ہے. اسکرین پر دکھایا جائے گا. جی شروع کیجئے. شعر ہے، اس کا جو لفظ ہے دیکھیے کہاں پر آ رہا ہے، اس سے بھی اندازہ لگانا ہے. لفظ ہے اس میں ایک، کون سا لفظ ہے؟ مانگا. مانگا. چلے مانگا بتائیں گے آپ. اگر اسی سے کوئی پڑھ دیا اور غلط ہوا تو پھر اگلا چانس نہیں ملے گا. کاؤنٹر چل رہا ہے آپ کا، دیکھیں 16 سیکنڈ باقی ہیں. مشورہ کر سکتے ہیں آپ آپس میں. اگر آپ 25 سیکنڈ میں جواب نہیں دیتے تو آٹومیٹک دوسرا لفظ آ جائے گا. رب کی نعمت دوسرا اشارہ دیجئے بھائی، مانگ رہے ہیں. بحر سخاوت دوسرا اشارہ اسی شعر کا ایک اور لفظ یا 2-3 لفظ یا جو بھی ہماری مجلس دے. اس میں لفظ ہے بہا. ایک اور لفظ دیا ہے بھائی، واہ. حاضرین میں سے کوئی مدد نہ کرے. دیکھیں اگر غلط بتایا تو اگلا چانس نہیں ملے گا آپ کو، ایک بھی پوائنٹ نہیں مل سکے گا. اور اب آپ جواب دیتے ہیں تو 4 پوائنٹ ملیں گے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. دیکھ لیجئے آپ کا جواب اب لاک تو ہو گیا ہے. اب ہمارے مجلس بتائے گی جواب صحیح ہے کہ نہیں. پورا شعر اب دکھا دیجئے اسکرین پر. کیا یہ جواب ان کا صحیح ہے یا ایک بھی پوائنٹ نہیں ملے گا؟ اگر جواب صحیح ہوگا تو 4 پوائنٹ اکٹھے ملیں گے. دیکھیں کون سا شعر آتا ہے اسکرین پر. دین کا ڈنکا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. 4 پوائنٹس اس طرح یہ آپ نے حاصل کیے ہیں. اب آپ کی باری ہے. 2 شعر ہوں گے دونوں ٹیموں سے. آپ لوگ تیار ہیں؟ فیضان مصطفیٰ جامعۃ المدینہ کی ٹیم دیکھیے ان کے لیے کیا شعر ہے. پہلا لفظ اسکرین پر آئے گا. 4 الفاظ ٹوٹل آپ لے سکتے ہیں. پہلے لفظ پہ جواب دے دیا تو 5 پوائنٹ اکٹھے مل جائیں گے. پہلا لفظ، پہلا اشارہ، لفظ ہے مولا. اس کے اندر اور کس جگہ ہے یہ بھی دیکھنے سے کچھ آپ کے لیے سہولت ہو سکتی ہے. 15 سیکنڈ باقی ہیں. اس کے بعد دوسرا لفظ آٹومیٹک آ جائے گا. دوسرا اشارہ لینا ہو تو بتا دیجئے. مولا. جلدی 5 سیکنڈ ہیں. دوسرا اشارہ دیجئے بھائی. دوسرے اشارے میں ہے عالم. لفظ عالم بھی ہے اور کہاں ہے یہ آپ دیکھ لیں. مصرع پہلا اور دوسرے مصرے کا فرق خود سمجھ جائیں سمجھدار. جلدی آپ کے پاس 15 سیکنڈ ہیں. جلدی کیجئے. سنت کا چمن سر سبز تھا شاداب تھا تازگی تو. آپ کے پاس 5 سیکنڈ ہیں. پہنچنے والا تیسرا اشارہ. تیسرا اشارہ دیجئے بھائی. 4 چلے بھائی. تیسرا اشارہ ہے دولہا. دولہا بھی ہے اس شعر میں. اب تو شاید بہت قریب کر دیا ہے. اب اگر جواب دیں گے تو 3 پوائنٹ صرف ملیں گے. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. بتائیے ہماری مجلس بتائے گی کہ کیا یہ جواب درست دیا ہے انہوں نے یا کہ نہیں. جی
شعر پورا اب اسکرین پر آ جائے گا اور کیا ہے آپ کا جواب. اگر غلط بتایا ہے چوتھا اشارہ لے سکتے تھے, نہیں لیا تو کچھ بھی نہیں ملے گا. جواب بالکل درست ہو چکا ہے. 3 اشارے آپ نے لیے تو اس طرح آپ کو 3 پوائنٹ ملیں گے, 4 نہیں ملیں گے. پہلے والے 4 لے چکے. بہرحال اب مقابلہ یوں نمبرز کے معاملے میں برابر ہو چکا ہے. آئیے چلتے ہیں دوبارہ فیضان کنز الایمان جامعہ کے اسٹوڈنٹس کی طرف. ایک اور شعر ہے آپ کے لیے اسکرین پر. پہلا اشارہ دیجئے انہیں. پہلا اشارہ ہے چاہا. چاہا. چلیں بھائی, آپ اگر اسی سے بتا دیتے تو 5 نمبر کی جمپ ہے جی. اور اگر نہیں بتاتے دوسرا اشارہ لے لیں. آپ کے پاس 14 سیکنڈ باقی ہے. جلدی, کیا کہیں گے؟ دوسرا اشارہ. دوسرا اشارہ دیجئے. دوسرا اشارہ ہے بات ہے. اس میں ہے یہ لفظ بھی, بات ہے. اب جواب دیا تو 4 پوائنٹ ملیں گے. جلدی کیجئے, آپ کے پاس 12 سیکنڈ ہے. فیض مرشد آپ کا, فیض کا جلدی. بات ہے بھی اس شعر میں آتا ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہ اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بڑے نصیب کی بات ہے, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن اتنا سلو پڑھ رہے ہیں آپ, گھبرا کے, ٹینشن ہے. چلیں دیکھتے ہیں بھائی, اب ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا یا 4 پوائنٹ پہلے کی طرح مل جائیں گے. کوشش اچھی کی ہے, دیکھتے ہیں جواب ان کا کیا ہوا. پورا شعر اسکرین پر دکھا دیا جائے, ناظرین بھی دیکھیں گے. آپ نے جواب دیا جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. ایک بار پھر جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی, 4 نمبر مزید آگے بڑھ گئے. اب دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں. فیضان مصطفیٰ جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس کے لیے دوسرا اور آخری اس مرحلے کا شعر ہے, اور پہلا اشارہ دکھایا جائے اسکرین پر. لفظ ہے اس میں والوں. والوں والوں تو بہت سارے اشعار میں آتا ہوگا, کیا پتا آپ کوئی ایسا تکا ماریں, کچھ ہو ایسا جواب دے کے پہنچ جائیں. جلدی, آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے, جلدی کیجئے. دوسرا اشارہ لیں گے. دوسرا اشارہ دیجئے. 25 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا اس کے لیے بھی. اس میں لفظ آتا ہے غلاموں. غلاموں بھی آتا ہے. جلدی کیجئے, کاؤنٹر چل رہا ہے جی. 8 سیکنڈ باقی. بتائیں گے؟ نہیں آ رہا. تیسرا اشارہ دیجئے. تیسرا اشارہ ہے, اس میں لفظ آتا ہے سیر. سیر بھی آتا ہے. والوں, غلاموں بھی ہے, سیر بھی ہے. 3 لفظ تو آپ کو بتا دیے. اب بتائیے کون سا شعر ہے یہ جو ہمارے مجلس نے آپ کو دینا ہے. 14 سیکنڈ باقی ہیں. چوتھا اشارہ لیں گے تو صرف 2 پوائنٹ ملیں گے. جلدی بتائیں گے شعر. آپ کے 2 سیکنڈ باقی. جلدی کیجئے, آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے. چوتھا اشارہ دیجئے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, سب غلاموں کا بلا ہو سب کرے طیبہ کی سیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. ہاں بھائی, اپنے آنے سے پہلے بتایا انہوں نے, اشارہ آنے سے پہلے بتایا نا. نہیں, انہوں نے بتا دیا, میں نے دیکھا کہ اشارہ نہیں آیا تھا. چلے بھائی بتائیے کیا انہوں نے درست بتایا کہ نہیں. اگر غلط بتایا تو ایک بھی پوائنٹ نہیں ملے گا. آپ نے کہا یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. سب غلاموں کا بھلا ہو سب کریں طیبہ کی سیر. کہیے آمین. آمین. انشاءاللہ سب مدینے جائیں گے, انشاءاللہ سب جائیں گے, مرشد کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. اور اب جو ہے وہ اس طرح 3 پوائنٹ آپ کو اس مرحلے میں ملے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ فیضان مصطفیٰ کی جو ٹیم 1 پوائنٹ سے آگے تھی, وہ مکی رضا کی بدولت کوششوں کی صدقے 2 پوائنٹ ان کو برتری مل گئی, اور 1 پوائنٹ اسکور بورڈ پہ مجموعی طور پر بڑھ گیا ہے. اور ہم شروع کریں گے اب اپنا آخری مرحلہ
جو کہ طے کر دے گا کہ کون سی ٹیم آگے بڑھے گی. بزر راؤنڈ ہوگا. دیکھتے ہیں سکور بورڈ 4 مراحل میں کس نے کتنے پوائنٹ لیے اور اس مرحلے میں اس سیگمنٹ میں کس کو کتنے پوائنٹ ملے. سنت کا چمن سر سبز شعر ادھورا کیجئے پورا میں 8 پوائنٹ لیے فیضان کنز الایمان جامعۃ المدینہ کی ٹیم نے اور فیضان مصطفیٰ نے 6 پوائنٹ لیے. اس طرح سے یہ مقابلہ فیضان کنز الایمان والے اس مرحلے میں آگے بڑھ گئے ہیں. آئیے چلتے ہیں آخری مرحلے کی طرف جس میں بیل بجا کر جواب دینا ہوگا. شروع کرتے ہیں. اس میں جوش جذبہ سوچ سمجھ سب ساتھ چاہیے. نعرہ لگائے فیضان اعلی حضرت. بحر سخاوت اعلی حضرت. 10 اشعار ہوں گے, 10 نمبر ہوں گے اور ہر باری انہی کو ملے گی جو بیل بجائیں گے. بیل بجا کر آپ وہیں سے شعر کنٹینیو کریں گے جہاں سے چھوڑا گیا ہوگا. میں شعر پڑھتا جاؤں گا جب تک کوئی بیل نہیں بجائے گا اور ایک مصرے سے زیادہ نہیں پڑھا جائے گا. ایک مصرع پہلا وہ پڑھا جائے گا اور اس کے بعد جہاں بیل بجی وہاں جواب دینا ہوگا, درست دینا ہوگا. غلط جواب پر 1 پوائنٹ کم بھی ہو جائے گا. اس مرحلے میں صرف پوائنٹ مائنس ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کئی نہیں ہوتے. بیل چیک کر لیں ایک بار احتیاطاً. تیار ہیں آپ؟ آخری راؤنڈ ہے اور طے ہو جائے گا کون جاتا ہے اگلے کوالیفائر راؤنڈ میں, جو کہ 6 کے بعد 7واں جو راؤنڈ ہوگا. اس میں آپ دونوں میں سے کوئی ایک انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. پہلا شعر پڑھوں گا. تیار ہیں آپ؟ اگر برابر بیل بجی تو ہم ریپلے کی طرف جائیں گے کہ تھوڑے سے جو مائکرو سیکنڈز میں فیصلہ ہو جائے, وہ بھی نہیں ہو پایا تو پھر شعر بدل دیا جائے گا. جی پہلا شعر ہے مال و دولت کی دعا. جی کس نے پہلے بیل بجائی؟ بالکل قریب ہے. چلیں میں شعر تبدیل کر دیتے ہیں. دوسرا شعر ہے جن کا ستارہ چمکا ان کو طیبہ کا پیغام ملا. کسی کو نہیں آ رہا؟ ایسا ہے. ایک پوائنٹ بڑا قیمتی ہے اور رسک نہیں لے رہے. 25 سیکنڈ میں کسی نے بیل نہیں بجائی تو پھر یہ شعر کاؤنٹ نہیں ہوگا. پہلا ہی شعر کوئی نہیں بتائے گا, ایسا کیسے چلے گا؟ وقت کم ہے, 8 سیکنڈ ہے. جن کا ستارہ چمکا ان کو طیبہ کا پیغام ملا. وقت ختم ہو رہا ہے اور جواب تھا بخت وروں نے در پر آ کر بخشش کا سامان کیا. امیر علیہ سنت کا شعر ہے جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا. پہلا شعر ہوا, کسی نے بیل نہیں بجائی ہے. دوسرا شعر دیکھیں کون بتاتا ہے. شعر ہے آپ اپنی غلامی کی. جی پہلے کس نے بجائی؟ فیضان مصطفیٰ. جی بتائیے. شعر درست پڑھنا ہے, 25 سیکنڈ میں پڑھنا ہے, 15 سیکنڈ باقی ہیں. جلدی کیجئے, وقت کم ہے. آپ اپنی غلامی. اگر غلط جواب دیا یا دے نہ پائے وقت میں تو 5 سیکنڈ ہے, صرف 5 سیکنڈ ہے بھائی. اللہ اکبر, یہ کیا ہو گیا؟ وقت ختم ہو گیا اور بیل بجا کر یہ نہ بتا سکے. پھر کیوں بیل بجائی تھی؟ کیا سوچ کے بجائی تھی؟ ویسے ہی بجا دی, خود بچ گئی تھی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہاں جنات تو نہیں ہے, ذرا چیک کروائیں. ہو سکتا ہے ہوں, سلسلہ دیکھنے آتے ہوں, لیکن بیل تو نہیں بجائیں گے. وہ بھی مقابلہ انصاف کے ساتھ دیکھیں گے. آپ پورا کریں گے, آپ نے بھی بیل بجائی تھی. آپ اپنی غلامی کی دے دے سند, بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے. بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے. یہی شعر تھا, پر آپ کو پوائنٹ نہیں ملے گا کیونکہ بیل انہوں نے پہلے بجائی تھی اور ان کا 1 پوائنٹ کم ہو گیا. اللہ اکبر. تیسرا شعر دیکھیں کون پورا کرتا ہے. شعر ہے پوچھے گا مولا. جی کس نے پہلے بجائی؟ برابر ہے. فیضان مصطفیٰ. جی پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, میں یہ کہوں گا نام محمد. سوچ لیں, یہی شعر ہے. میرا مرادی شعر پڑھنا ہے. جی پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, میں یہ کہوں گا نام محمد. جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. چوتھا شعر دیکھیں کون پڑھتا ہے. انا فی عطش. فیضان مصطفیٰ. انا فی عطش و سخا کا اتم, اے گے سوئے پاک اے ابر کرم, برسن ہارے رمجم رمجم, 2 بوند ادھر بھی گرا جانا. 2 بوند ادھر بھی گرا جانا. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. جوش پھر سے گویا لوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کا. 5 شعر ہو گئے, پوائنٹ برابر ہو گئے پھر, اور ابھی بھی 5 شعر باقی ہیں. کوئی پیچھے جانے کو تیار نہیں. چھٹا شعر پڑھتا ہوں, دیکھیں اسے کون پورا کرتا ہے. شعر ہے دور تھے تو زندگی, بے رنگ تھی بے نور تھی. دیکھیں کون بیل بجاتا ہے. 25 سیکنڈ میں چھٹا شعر ہے یہ, اور آخری 5 شعر باقی ہیں. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے نور تھی,
اگر غلط جواب دیا کسی نے بیل بجا کے تو کچھ نہیں ملے گا بلکہ 1 پوائنٹ کم ہو جائے گا. 8 سیکنڈ باقی ہیں, جلدی کیجئے, 5 سیکنڈ باقی ہیں. جی فیضان مصطفیٰ جامعۃ المدینہ کے طالب علم, پڑھیے. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی, ان کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. اللہ اللہ اللہ, آپ کو شعر آپ نے پڑھنا ہی تھا, آپ نے جواب دیا ان کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. کون کون کہتا ہے جواب ان کا غلط ہے؟ دیکھیں سب کے ہاتھ اٹھ گئے. تو آپ کا جواب درست نہیں ہے. ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی, خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی. آپ جواب نہیں دیتے تو اچھا ہوتا, لیکن آپ کی کوشش مجھے اچھی لگی. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. 1 پوائنٹ پھر کم ہو گیا, 6 شعر ہو چکے ہیں اور فیضان مصطفیٰ 1 پوائنٹ سے پیچھے ہیں. 7واں شعر, جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی. اتنا آسان شعر, کوئی بیل نہیں بجا رہا, ڈر گئے لگتا ہے. ڈرنے والے کا کام نہیں ہے ادھر, جلدی کیجئے, آپ کے پاس 20 سیکنڈ ہیں. جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی. ذوق نعت میں یہ شعر پہ بیل نہ بجے تو کیسے مزہ ہے. یہ تو کیمرہ مین کو یاد ہے, دیکھیں وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی. کیا شعر ہے. 4 سیکنڈ باقی ہیں, کوئی رسک نہیں لے رہا, وقت ختم ہو گیا ہے. یہ شعر یوں ہے, اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں. آپ کسی نے جواب نہیں دیا. 7 شعر ہو گئے, 3 شعر اب باقی ہیں. 8واں شعر پڑھوں گا, دیکھیں کون پورا کرے گا. شعر ہے, دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس اتنے آسان اور مشہور شعر پہ بیل نہیں بجا رہے. 25 سیکنڈ ہیں, جلدی کیجئے, کوئی ہے ہمت کرے گا. 13 سیکنڈ, دوسرا مصرع بتانا ہے اب تو صرف. دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو. 8واں یہ شعر تھا اور جواب نہیں دے سکا کوئی, وقت ختم ہو گیا ہے. سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو. اب یاد آنے پہ کیا. چلیں بھائی, 8 شعر ہو گئے اور مقابلہ اب فیصلہ ہو جائے گا آخری اس شعر میں ہو سکتا ہے. 9واں شعر دیکھیں کون پورا کرتا ہے. شعر ہے, خاک افتادو. جی فیضان مصطفیٰ, انہوں نے بجائی. اچھا آپ نے نہیں بجایا, آپ پڑھیں, آپ نے بجائیے. چلیں, خاک افتادو, جلدی کیجئے. خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے, خود وہ سجدے میں گر کر ہم کو اٹھاتے جائیں گے. شعر صحیح پڑھنا ہوگا. خود وہ سجدے میں گر کر ہم کو اٹھاتے جائیں گے. شعر صحیح پڑھنا ہے. آپ کے پاس 7 سیکنڈ ہیں, 8 سیکنڈ. سجدے میں گر کر خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے. جلدی. خود وہ سجدے میں گر کر ہم کو اٹھاتے جائیں گے. نہیں, یہ شعر اس طرح نہیں ہے, تھوڑا سا آپ غلط پڑھ رہے ہیں, اس لیے جواب درست نہیں ہوگا. خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے, خود وہ گر کر سجدے میں ہم کو اٹھاتے جائیں گے. آپ نے درست جواب نہیں دیا. دونوں کے پوائنٹ برابر, اور اب آخری شعر رہتا ہے. دیکھیں کون اسے پورا کرتا ہے. آخری شعر, اور اسی پہ فیصلہ ہوگا. جو بیل بجائیں گے وہ آگے بڑھیں گے. اپنے اچھوں, فیضان مصطفیٰ شعر پورا کریں گے. اگر پورا کر لیا تو آپ آگے بڑھ گئے, ورنہ آپ نے پیچھے جانا ہوگا. 17 سیکنڈ, جلدی کیجئے, وقت کم ہے. 12 سیکنڈ. اللہ اکبر, شعر پورا نہیں کر پا رہے موقع ملنے کے بعد. اپنے اچھوں کا تصدق. آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے. اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھا لو. واپس پڑھیں. اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھا لو. واپس پڑھیں, آخری چانس دے رہا ہوں صحیح کرنے کے لیے. جلدی کیجئے, آخری چانس, ٹائم ختم ہو چکا ہے. ایک بار پڑھ سکتے ہیں, جلدی کیجئے. اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھا لو. آپ نے شعر پڑھا, ہم بدوں کو بھی نبھا لو. آپ کا جواب غلط ہے, ہم بدوں کو بھی نبھا ہو. آپ درست نہیں پڑھ سکے. فیضان کنز الایمان اگلے مرحلے میں جا چکے ہیں. ماشاءاللہ, مقابلہ آپ نے دیکھا, کچھ نہ کچھ ذوق نعت کی باتیں ہیں, نعتیں پڑھتے ہیں, عشق رسول بڑھانے کی کوشش ہے. جذبے کے ساتھ نعرہ لگانا ہے, فیضان اعلیٰ حضرت, سنیوں کا پیشوا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. کر سنت اعلی حضرت مخزن عظمت اعلی حضرت فخر ملت اعلی حضرت رب کی نعمت اعلی حضرت باعث برکت اعلی حضرت بحر سخا